اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. قوله تعالی وتقدس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن ذریعہ نجات. یہ حدیث تو آپ ہمیشہ سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت، ایک دستور حیات اور ایک مفسر. اہل بیت قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی تشریح اور قرآن مجید کو سمجھانے والی. اگر قرآن کے ساتھ حدیث نہیں ہے اور حدیث کے محافظ اہل بیت نہیں ہے تو کسی نے کہا تھا کہ قرآن مجید پھر اس کشتی کی طرح ہو جائے گا جس کا ناخدا نہیں. کشتی ہو اور اس کے ساتھ ناخدا ہو تو پھر وہ کشتی ذریعہ نجات ہے. اور اسی طرح قرآن اور اس کے ساتھ اہل بیت اور حدیث رسول موجود ہو تو پھر قرآن ذریعہ نجات. قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کے لیے بطور معجزہ عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ کسی نبی کو جب مبعوث فرماتا ہے تو بغیر کسی دلیل معجزے کے مبعوث نہیں فرماتا. ہر نبی کو معجزہ عنایت فرمایا، لیکن اسلام سے پہلے جو انبیاء مبعوث ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات عنایت فرمائے. وہ معجزات سمعی بصری معجزے تھے، اس لیے کہ انسان ابھی عہد طفولیت میں تھا اور ان کو سمعی بصری ذریعوں سے سمجھانا مراد تھا. اس وجہ سے حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت ابراہیم، دیگر انبیاء کو جو معجزات دیے ہیں وہ سمعی بصری. اس لیے کہ انسان کہا جاتا ہے کہ بہت سے انسانوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے. جو چیز اس نے آنکھوں سے دیکھ لی سمجھ لی، جو نہیں دیکھی نہیں سمجھ میں آئی. لیکن جب رسالت مآب مبعوث برسالت ہوئے تو آپ کو ایک معجزہ دیا جو سمعی بصری نہیں ہے، عقلی اور فکری معجزہ عنایت فرمایا. دوسرا، باقی انبیاء کا دین مذہب جو ہے ان کے اپنے زمانے تک کے لیے محدود تھا، اس لیے معجزہ بھی ان کے زمانے تک محدود تھا. قرآن مجید چونکہ ایک ابدی شریعت ہے، رسالت مآب نے جو شریعت پیش کی ہے وہ ایک ابدی قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا قرآن مجید جو ہے وہ ایک ابدی معجزہ عنایت فرمایا. اس قرآن مجید کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب مبین. نور سے مراد رسالت مآب کی ذات لیتے ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے جو مبین ہے، حق و باطل کو واضح اور بغیر کسی ابہام کے صریح لفظوں میں بیان کرنے والی کتاب مبین. یہدی بہ،
اس کتاب کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے، یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے، من اتبع رضوانہ، اس کی خوشنودی کی پیروی کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، سبل السلام، امن و سلامتی کے راستوں کی طرف۔ من اتبع رضوانہ، اللہ کی مرضی کے جو طالب ہیں، اللہ کی خوشنودی کے جو طالب ہیں، ان کو ہدایت دیتا ہے۔ واضح ہے کہ قرآن مجید تو ویسے بنیادی اور اصولی طور پر تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے، قرآن مجید راہ حق کی طرف، لیکن تمام انسان اس سے ہدایت نہیں لیتے۔ جو اس کے اہل ہیں وہ ہدایت لیتے ہیں۔ کون لوگ اہل ہیں؟ وہ لوگ قرآن مجید نے کہا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کرتی ہے یہ کتاب، باقیوں کی ہدایت نہیں کرتی، باقیوں سب کے لیے قابل ہدایت ہے، لیکن عملاً ہدایت حاصل کرنے والے متقین ہوتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں، تقویٰ کیا چیز ہے، جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ان کو ہدایت دیتا ہے، متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا من اتبع رضوانہ، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت دیتا ہے کتاب۔ اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ کتاب ہدایت دیتا ہے۔ اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے پیچھے نہیں ہوتے، وہ لوگ، ان لوگوں کو قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ جی نہیں دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ ان کو بھی ہدایت دینا چاہیے۔ جی قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب جبر نہیں ہے، وہ چاہتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو قابل ہدایت نہیں بناتا ہے، قرآن ان کے لیے ہدایت کو مسلط نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے رہنمائی، جو لوگ نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، نہیں چاہتا ہے وہ۔ اگر وہ ہدایت نہ چاہنے کے باوجود ہدایت دے دے، اس کو جبر کہتے ہیں۔ ہدایت جبراً مسلط نہیں ہوتی، مذہب میں جبر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو، جی اگر اللہ کی خوشنودی نہیں چاہتے ہو تو میں تم کو قتل کر دوں گا یا یہ کر دوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک شخص اللہ کی خوشنودی نہیں چاہتا، اس کے لیے اللہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ہدایت قبول نہیں کرتا ہے۔ ہدایت قبول نہ کرنے کے باوجود ہدایت دینا جبر ہے، جبر نہیں ہے یہاں پر۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ اس سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو اس کا دل پر مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے، بارہا جگہوں پر، مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت نہیں چاہتا۔ جب ہدایت نہیں چاہتا اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، جب اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے کہیں اور سے تو ہدایت ملنا نہیں ہے، لہٰذا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، امن و سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے قرآن۔ امن ہے، قرآن کی طرف آ جائیں۔ اگر امن چاہیے کسی کو اس دنیا میں، اگر امن چاہیے، خدا کی خوشنودی میں ہے اس دنیا میں امن۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اکبر، سب سے بڑا ہے۔ یا آپ لوگ کو کہتے ہیں، ہمیشہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ اکبر،
اسے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ غلط ترجمہ ہے یہ، ہمارے ائمہ نے منع کیا ہے، مت کہو اللہ اکبر کا ترجمہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کس چیز کے ساتھ موازنہ مقابلہ کرتے ہو؟ اللہ سب سے، یعنی سب چیزوں سے اللہ بڑا ہے، اللہ کے چیزوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو، موازنہ کرتے ہو؟ کہو اللہ اکبر وصف و بیان سے بڑا ہے، وصف و بیان سے بڑا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر میں بھی یہی بات ہو سکتی ہے، اللہ کی خوشنودی ہر چیز سے بڑی ہے، لیکن باقی چیزوں کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کا موازنہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی یہ ترجمہ کرنا چاہیے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی قابل وصف و بیان نہیں ہے۔ جنت میں آپ جب انشاءاللہ جائیں گے تو جنت کی تمام نعمتوں میں وہ لطف نہیں آئے گا جو اللہ کی خوشنودی میں آئے گا۔ سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی، جس سے انجوائے کریں گے، ایک انسان کیف و سرور میں آئیں گے اللہ کی خوشنودی ملنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کی خوشنودی کے طالب لوگوں کے لیے یہ قرآن، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ دعوت ہر ایک کے لیے ہے، تکلیف ہر ایک کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑی چیز ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اللہ کی خوشنودی کا طالب رہنا۔ وہ لوگ اس چیز کے پیچھے جا سکتے ہیں جو دین کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں، دین کی صحیح سمجھ، دین کی صحیح سمجھ وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جی اگر سمجھنا چاہتے ہیں، مثلا آپ ہے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ادھر آئے ہیں، یہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ۔ یہ کتاب، یہ قرآن جو ہے باذن خدا لوگوں کو تاریکی سے نور اور روشنی کی طرف نکال لاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صحیح صراط مستقیم کی طرف یہ کتاب، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اسی آیت میں فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے اس کو جو صحیح راستے پر ہیں۔ یہی جو پہلے میں عرض کر رہا تھا، جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، لائن میں آیا ہوا ہے جی، اور اگر لائن میں ہے، صحیح لائن میں، منحرف نہیں ہے، راہ راست پر ہے، راہ راست پر ہونے کے بعد پھر کچھ بات سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے، توفیق مل جاتی ہے۔ اول تو آؤ نہ راہ راست پر، للتی ہی اقوام، یہ قرآن ہر ایک کی ہدایت نہیں کر سکتا، حکم نہیں ہے خدا کا جبراً ہدایت ابھی عرض کیا، بلکہ اس کی ہدایت کرتا ہے قرآن اقوام جو صحیح راستے کے اوپر ہے، صحیح راستے کے اوپر پہلے لائن پر آتا ہے، سمجھنا جو چاہتا ہے وہ پھر اس کے بعد وہ سمجھتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ قرآن اس شخص کے لیے ہے، للتی ہی اقوام۔ پھر فرمایا للتی ہی اقوام، پھر وہ کون ہوتے ہیں اقوام؟ یعنی صحیح راستے کے اوپر جو لوگ ہیں وہ، ان کے لیے قرآن جو ہدایت دیتا ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنین کو، مومنوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، ان کو الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ پہلے وہ صحیح راستے پر آتے ہیں، پھر قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، ہدایت لینے کے بعد وہ نیک اعمال بجا لاتے ہیں، ان کے لیے ان لہم اجرا کبیرا، ان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جس اجر کو اللہ نے کبیر کہا ہے، ایک اور روایت ہے، یہ اس میں فرمایا کہ جو راہ خدا میں پیسہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا کر دیتا ہے
اور اجر کثیر عنایت فرماتا ہے۔ معصوم نے فرمایا جس کو اللہ نے کثیر کہا وہ حساب میں نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طرح یہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے کبیر کہا ہے اس اجر کو، وہ اجر بھی حساب میں نہیں آئے گا۔ یہ قرآن جس کو ہدایت دیتا ہے اور اس کے ہدایت دینے کے بعد وہ نیک اعمال بجا لاتا ہے، ان کے لیے اجر کبیر کی بشارت۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن مجید کے اندر وہ باتیں بھی موجود ہے جس کے اندر شفا اور رحمت ہے۔ شفا و رحمہ، شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور ظالمین کے لیے خسارت ہے، نقصان ہے اور گھاٹا ہے۔ ایک ہی قرآن ہے، یہ قرآن جو ہے وہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ اور گھاٹا ہے۔ یہی قرآن، وہ کیسے؟ وہ اس طرح ہے، یہ بھی قابل توجہ ہے، ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے کہ قرآن کو ہم اپنے لیے شفیع اور شفاعت کنندہ بناتے ہیں، یا قرآن کل ہم قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ بناتے ہیں۔ جی اگر شفیع اور شفاعت بناتے ہیں، جی شفاعت کنندہ بناتے ہیں، اسی قرآن کو شفا و رحمت بناتے ہیں، تو ہمارے فائدے میں ہوا ہے نا قرآن۔ اور اگر ہم قرآن سے دوری اختیار کرتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن اور قرآن والوں سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر یہی قرآن قیامت کے دن ان کے خلاف گواہ دے گا، اور یہ خسارے کے باعث بھی ہے یہی قرآن۔ جی یہی قرآن نیک بندوں کے لیے شفا و رحمت ہے، اور اپنے ساتھ اپنی نفس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں، ظالمی اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے لیے خسارے کا باعث ہے یہی قرآن۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اسی قرآن نے گواہی دینا ہے، اسی قرآن نے شفاعت دینا ہے۔ حدیث ہے کہ قیامت کے دن قرآن کی شفاعت جو ہے وہ قابل قبول شفاعت ہوگی۔ یہاں پہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے بہت سی روایات ہیں، میں سب پڑھ نہیں سکتا، ایک روایت عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے، یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیہم من القرآن الا رسمہ۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں قرآن کا صرف رسم رہے گا۔ وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ صَلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ الْكِتَابِ۔ اس زمانے میں لوگوں کے درمیان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو قرآن سے زیادہ بے قیمت ہو۔ تقریباً یہی ہے نا، قرآن پڑھنے والوں اور خود قرآن کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے۔ کب ان تلی حق تلاوتہ، اور اگر قرآن کی صحیح تلاوت ہو جائے تو قرآن کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ تو پابندی لگاتا ہے، یہ تو حلال کہتا ہے، یہ حرام کہتا ہے، یہ اس میں اللہ راضی ہوتا ہے، اس میں یہ تو کوئی چھوٹ نہیں دیتا، یہ تو بڑی سختی کرتا ہے۔ اسلام میں تو اتنی سختیاں نہیں ہیں۔ یہ اسلام ایک ایسا قانون ہے لوگوں کی نظر میں جس پر کوئی عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ قانون نہ ہوا نا، پھر جس قانون پر عمل کرنا ضروری نہ ہوا وہ قانون ہی نہیں ہے۔ فَالْكِتَابُ يَوْمَئِذٍ وَأَهْلُهُ مَنْفِيَانِ طَرِيدَانِ۔ اس زمانے میں قرآن اور قرآن والے معاشرے سے وہ ہوں گے دور کیا ہوا، طریدان وصاحبان مستحبان فی طریق واحد۔ قرآن اور اہل قرآن دونوں ساتھی ہوں گے، دونوں ایک ہی راستے پہ ہوں گے، معاشرے سے ان دونوں کو بے دخل کیا ہوگا۔ کوئی قیمت اور مقام معاشرے میں نہ قرآن کا ہوگا نہ اہل قرآن کو ہوگا۔ لا یؤویہم مؤون، کوئی پناہ دینے والا پناہ نہیں دے گا،
یعنی مارکیٹ نہیں ہوگی ان لوگوں کی، کوئی مارکیٹ نہیں ہے قرآن اور اہل قرآن کے لیے کوئی مارکیٹ نہیں ہے، نہ دعوت ملتی ہے، نہ پذیرائی ملتی ہے، نہ قیمت ملتی ہے یہاں پر، نہ جناب خوش آمدی ہوتی ہے، کوئی قیمت نہیں۔ فالکتاب اہلہ فی ذلک الزمان فی الناس ولیس فیہم، اس زمانے میں قرآن بھی لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے، قرآن کے نسخوں کی کمی تو نہیں نا، بہت نسخے موجود ہیں جی، ایسا تو نہیں کہ قرآن پر عمل کرنا تھا اور نسخہ نہ ملنے کی وجہ سے ہم رہ گئے، ایسا تو نہیں ہے جی، بڑے نسخے ملتے ہیں آپ کے پاس، ترجمے بھی بہت ملتے ہیں۔ قرآن اہل قرآن بھی ان لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے، فی الناس، لوگوں میں موجود ہوں گے، لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہوں گے، وَلَيْسَ فِيهِمْ، لیکن معاشرے کے اندر نہیں ہوں گے جی، باہر الگ الگ جدا جدا پھر رہے ہوں گے۔ وَمَعَهُمْ وَلَيْسَ مَعَهُمْ، قرآن و اہل قرآن جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے لیکن ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ گھروں میں قرآن موجود ہے اور اہل قرآن بھی یہاں موجود ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دعوتوں میں ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، اہل قرآن بھی بیٹھے ہوں گے اور دوسرے لوگ بھی ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے، یا کہیں کسی محفل میں ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے، یا قرآن بھی ایک جگہ اور ہم بھی ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، لیکن ساتھ ہے، ساتھ نہیں ہے جی۔ لأن الضلالة لا توافق الہدایہ وإن اجتمعا، اس لیے کہ گمراہی اور ہدایت جمع نہیں ہو سکتی خواہ ایک جگہ دونوں پائے جائیں۔ قابل توجہ ہے یہ فرمان مولا امیر المومنین کا، درد دل ہے۔ یأتی علی الناس زمان، لوگوں کے لیے ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ہمارے زمانے میں یہ آیا ہوا ہے۔ فاجتمع القوم علی الفرقہ، لوگوں نے اتفاق نہ کرنے پر اتفاق کیا ہوگا، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے بارے میں کوئی خط لکھا ہے جی، لوگوں نے اتفاق نہ کرنے پر اتفاق کیا ہوگا۔ کأنہم ائمۃ الکتاب، گویا کہ وہ قرآن کے رہنما ہیں، ولیس الکتاب امامہم، اور کتاب قرآن ان کے رہنما نہیں ہے، یہ قرآن کو اپنی مرضی پر چلاتے ہیں اور وہ قرآن کی مرضی پر نہیں چلتے۔ مولا نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان، لوگوں کے لیے ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارا زمانہ آیا ہوا ہے اور ہم روز اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ قرآن زندوں کے لیے دستور حیات نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے، جب وہ بے ضرر ہو جاتے ہیں ان کے لیے حلال حرام کی نوبت ختم ہو جاتی ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں رہتا، بے ضرر ہو گیا، اس وقت قرآن کی نوبت آتی ہے۔ یار زندوں کے لیے تھا قرآن، قرآن زندوں کے لیے تھا۔ ہم نہیں کہتے کہ ایصال ثواب نہ کرو، ایصال ثواب کرو، قرآن پڑھ کے مردوں کو پہنچاؤ، مجلسیں ایصال ثواب کی رکھو، ایصال ثواب کی مجلسیں بھی ہونا چاہیے، یہ قرآن کے پڑھ کے مردوں کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن اس دنیا سے جانے سے پہلے یاد رکھنا ہوگا، اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم اس قابل ہو جائیں کہ وہ ثواب ہم تک ایصال ہو جائے، کوئی ایصال ثواب کو کوئی قرآن پڑھے تو وہ ثواب ہم کو پہنچ جائے، ہم اس قابل ہوں۔ یہ خدا کا کرم ہے، لطف ہے۔ میں علماء سے کہا کرتا ہوں یہ خدا کا کرم ہے، ایصال عذاب نہیں ہوتا۔ اس بات میں سوچنا چاہیے ہر شخص کو کہ اگر زندگی میں کوئی کام نہ ہو سکا تو کم از کم اس قابل ہو کر کے مرے کہ آنے والے لوگ جو ہے میرے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرے تو اس ثواب کو وصول کرنے کا اہل بن جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔